انفو فارمر ٹائمز کے دوستوں، حضرت سلیمان کی حکمت و دانائی کا قصہ کچھ یوں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی عمر زیادہ سے زیادہ 11 برس ہوگی جب داؤد علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے۔ جہاں لوگ متفکر تھے کہ داؤد علیہ السلام کے رخصت ہو جانے کے بعد کیا ہوگا، وہاں داؤد علیہ السلام بھی سوچتے تھے میرے بعد میری سلطنت کا کیا ہوگا، کون بنی اسرائیل کی معاش اور معاد میں رہنمائی فرمائے گا۔ اپنے بیٹوں پر نظر ڈالی تو سوچا سلیمان عمر میں سب سے چھوٹا ہے مگر ہے بہت سیانا، علم و حکمت میں سب پر حاوی، ذہانت و فطانت کے میدان میں سب سے آگے۔ اسی لیے وہ سلیمان کو اپنے ساتھ فیصلوں میں رکھتے تاکہ اسلامی دستور کا انہیں علم ہو جائے اور فیصلے کرنے کے ڈھنگ سے واقفیت کے ساتھ ساتھ رائے میں استحکام آ جائے۔ حضرت سلیمان بھی والد کی صحبت سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے اور ملکی معاملات میں بڑی گہری دلچسپی کا مظاہرہ کرتے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 78۔ اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجیے جبکہ وہ کھیت کے معاملہ میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر گئیں اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہوا یوں کہ دو شخص دربار داؤد میں اپنا جھگڑا لے کر حاضر ہوئے۔ ایک نے کہا کہ میری کھیتی بالکل تیار ہو چکی تھی، بس کاٹنے کی دیر تھی کہ پچھلی رات اس شخص کی بکریاں میرے کھیت میں بکھر گئیں اور سارا کھیت چٹ کر گئیں، ایک بالی ایک دن کا بھی باقی نہیں بچا۔ گڈریا رات بھر سوتا رہا، صبح تک ریوڑ کھیت میں پھرتا رہا، میری ساری محنت اور فصل ضائع ہو گئی۔ کھیت کے مالک کی بات ختم ہونے پر آپ نے ریوڑ کے مالک کی طرف اشارہ کیا کہ اگر اس نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے تو بولے، لیکن اس نے کوئی بات نہ کی اور سر جھکا کے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے فیصلے کا انتظار کرنے لگا۔ اس آدمی کی فصل کی قیمت دوسرے آدمی کی بکریوں کے برابر تھی، چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنایا کہ بکریاں کھیت کے مالک کے سپرد کی جائیں، یہ اس کے نقصان کا بدلہ ہوگا، اور یہی بکریوں کے مالک کی سزا ہے کیونکہ بکریاں بغیر گڈریے کے ساری رات کھیت میں رہیں۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے پہلو سے اٹھے اور بڑے ادب و احترام سے بولے، والد گرامی اجازت ہو تو کچھ عرض کروں۔ دربار داؤد میں سناٹا چھا گیا، ہر شخص کی نظریں سلیمان علیہ السلام پر تھیں کہ یہ ننھا فرشتہ کیا فرمائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اس تنازع کا ایک اور حل بھی ہے۔ میری سوچ کے مطابق ریوڑ کھیت کے مالک کے سپرد کیا جائے اور کھیت ریوڑ کے مالک کو دیا جائے تاکہ بکریوں کا اصل مالک کھیت کو تیار کرے، اس میں بیج بوئے اور فصل کی تیاری تک کھیت کی پوری نگہداشت کرے، اور جب وہ اس حالت میں آ جائے جو بکریوں کے چرنے سے پہلے تھی تو کھیتی والے کو اور بکریاں بکری والے کو واپس کر دی جائیں۔ ایسے کسی شخص کی حق تلفی نہیں ہوگی اور نہ ہی اس میں کسی کو بھی اپنی کسی چیز سے محروم ہونا پڑے گا۔ سب لوگ اس فیصلے سے خوش ہو گئے تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام بہترین جانشین ہوں گے۔